بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم ناظرین، جب ہم یوٹیوب پاکستان کے سینیریو پہ بات کرتے ہیں تو بہت سارے پوڈ کاسٹ آپ کو فکری نوعیت کے ملتے ہیں، علمی نوعیت کے ملتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم اپنے اس نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کے اندر بڑے سوالات، بڑے فکری نوعیت کے سوالات کے جوابات کی کھوج میں ہم اب کوشش کریں گے. اور سیکنڈلی جو ہے اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماضی کا مقبول ترین سائنسی جریدہ گلوبل سائنس، جس نے ایک عرصے تک نوجوان نسل کے فکروں کی آبیاری کی، اسی کی ٹیم دوبارہ جمع ہوئی ہے اس پوڈ کاسٹ کے تحت اور آپ سے گفتگو کرے گی. مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کیونکہ استاد ساتھ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. علیم احمد، جو کہ پاکستان میں اردو سائنسی صحافت کا سب سے بڑا نام ہے. بہت ساری فیلوشپس ہیں، بہت ساری اسکالرشپس انہوں نے حاصل کی ہے. اردو زبان میں کئی جرائد کے مدیر اور مدیر اعلیٰ رہے. اس کے علاوہ پاکستان میں سائنسی صحافت میں اردو زبان میں سب سے کمپریہنسو کتاب بھی انہی کی تحریر کردہ ہے. تو میں مائک حوالے کرتا ہوں علیم احمد کے کہ وہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اس پروگرام کے مقاصد اور اعراض سے بھی ہمیں آگاہ کریں. شکریہ سہیل. السلام علیکم دوستو. اچھا، سہیل نے مجھے کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کے بیان کر دیا. ہم بس عام سے لوگ ہیں اور یوں کہیے کہ ایک ایوریج، ایک اوسط ذہانت والے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مواقع دیے کہ آج وہ آپ کے سامنے اس پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے کہ خود کو پاکستان کا سب سے سینئر، سب سے پرانا، سب سے کہنہ مخ سائنس جرنلسٹ کہنے کے قابل ہے. ورنہ منانم کے مندانم والی بات ہے. ایک بات تو یہ کلیئر کر دوں. دوسری چیز یہ ہے کہ دوستوں کا بہت زیادہ دباؤ تھا، بہت زیادہ اصرار تھا کہ آج کل لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، پوڈ کاسٹ بنا رہے ہیں، تو آپ بھی سائنس کے ٹاپک پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے والی کوئی پوڈ کاسٹ بنائیے. تو خاصے مشورے کے بعد ہم نے کہا کہ چلیے کچھ نہ کچھ شروع کرتے ہیں. تو یہ پوڈ کاسٹ جو بنیادی طور پر ایک ہم یوٹیوب چینل گلوبل سائنس کا ہم نے بنایا ہے، اس پر یہ اور اس طرح کی اور بہت ساری پوڈ کاسٹ چلیں گی. کچھ پوڈ کاسٹ ہوں گی سیریز کی شکل میں اور کچھ اسٹینڈ الون سنگل پوڈ کاسٹ میں ایک ہی ٹاپک کو کور کیا جائے گا. تو وہ چیزیں جیسے جیسے آگے بڑھتی جائیں گی، آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملتا جائے گا، آپ کی تنقیدی رائے ہم تک پہنچتی جائے گی. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے کام کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ خوب سے خوب تر بناتے چلے جائیں. علیم صاحب، پہلا ایک سوال آپ سے بڑا کروں گا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ سائنس کو سمجھنا، سائنس کو اپریشیٹ کرنا، اور ایک فکری اپروچ ہوتی ہے سائنس گزیدہ ہونا، سائنس پرست ہونا. اور بہت سارے لوگ پاکستان میں بھی دھڑلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وی بلیو ان سائنس. تو اس کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیں اور تھوڑی رہنمائی فرمائیں کہ یہ وبا کہاں سے آئی اور اس کا تعلق کیا ہے. دیکھو، اس کو تو ایک تو وہ اس کو سائنسزم کا نام دیا گیا کہ سائنس کو بطور عقیدہ لینا. دوسری چیز یہ کہ میرا ذاتی خیال یہ کہ ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے آئی بلیو ان سائنس، مجھے سائنس پر یقین ہے، اس نے دراصل سائنس پڑھی ہی نہیں ہے. اس کو یہی نہیں معلوم کہ واٹ سائنس ریئلی از. کیونکہ سائنس میں کوئی یقین، کوئی عقیدہ، کوئی بلیو نہیں ہوتا. ہاں، سائنس میں کیا ہوتا ہے؟ سائنس میں آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، سائنس میں آپ کے پاس کانفیڈنس ہوتا ہے. یہ چیزیں اگر ہیں تو آپ سائنس کر رہے ہیں، لیکن اس کو برتنے کے، اس کانفیڈنس کو، اس ٹرسٹ کو حاصل کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ اس بارے میں پوڈ کاسٹ کرنے بیٹھ گئے تو یقین کرو کہ پبلک جو ہے نا، وہ ہمارے ہر 1 منٹ کے بعد یا 5 منٹ کے بعد ڈسپرین کی جو ہے نا 2 گولیاں کھائے گی. اتنی خشک پوڈ کاسٹ یقیناً یہ پاسبل ہے. اور ہاں، یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اگلی کسی پوڈ کاسٹ میں اس ٹاپک پر میں باقاعدہ طور پر بات کروں گا کہ سائنس کیا ہے اور سائنس کیا نہیں ہے. امیزنگ. اس کی بڑی ضرورت ہے اور اس کو آگے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. میں تھامس کوہن کی کتاب دی اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولوشنس، ان کی ایک کتاب اور ان کے ان پبلشڈ آرٹیکلس کی ایک اور کمپائلیشن بھی اب شائع ہو چکی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جن سائنسز کو آپ ایک عرصے تک سوڈو سائنس تک کہتے رہے،
وہ اپنے زمانے کی مشہور مروجہ سائنس تھی. میرا ایک سوال یہ ہے, اور یہ ظاہر ہے اس پوڈ کاسٹ کے اندر تو اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا, بہت وسیع اور دقیق موضوع ہے, لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کیا آج سے 100 سال بعد آنے والا سائنسدان ہمارے سائنسی نظریات پر ہنسے گا یا خوش ہوگا؟ دیکھو بھائی, سیدھی سی بات ہے, نہ میں سائنٹسٹ ہوں اور نہ میں نجومی. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آج سے 100 سال کے بعد کیا ہوگا. ہاں, لیکن جو تھامس کون نے جو بات کہی, اس نے بالکل ایک ویلڈ پوائنٹ ریز کیا. اس نے کہا کہ آج سے 2500 سال 3000 سال پہلے کی جن چیزوں کا آج ہم مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ تو سوڈو سائنس تھی اور اس میں تو سائنس کچھ بھی نہیں تھی, اس میں تو وہم پرستی تھی, سپرسٹیشس چیزیں تھیں, تو وہ چیزیں ان کے زمانے میں ایک لیجیٹمیٹ, ایک جائز, ایک درست, ایک منطقی, ایک معقول ورلڈ ویو تھا. لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ اس بارے میں اگر ہم بات کو مزید بڑھانے بیٹھ گئے تو یہ پوڈ کاسٹ اتنی زیادہ اس وقت خشک ہو جائے گی کہ آپ کے جو ویورز ہیں نا, آپ کے ناظرین, وہ اٹھ کے بھاگ جائیں گے, اور پھر وہی ہوگا, علیم صاحب سائنس جرنلزم کے ڈائناسور آ گئے ہمیں ہڑپنے کے لیے. تو میرا خیال ہے ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. یقیناً میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں مشیو کاکو کی ایک کتاب کا میں نے مطالعہ شروع کیا, تو وہ اس پر ہے کوانٹم کمپیوٹرز کے اوپر, اور کوانٹم سپریمیسی کتاب کا نام ہے, بیسٹ سیلر رہی ہے نیو یارک کی. تو مشیو کاکو ذکر کرتے ہیں فائن مین کا, اور فائن مین کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ فائن مین کا ایک بڑا مشہور قول ہے, اچھا فزسسٹ وہ ہے جو اپنے آپ کو جتنی جلدی ہو ممکن ہو غلط ثابت کر دے. تو سائنس کا ایک یہ جو جینیس ہے رچرڈ پی فائنمین, جس نے کوانٹم کمپیوٹرز کی ابتدائی صورت ہمارے سامنے پیش کی, وہ بھی یہ کہتا ہے کہ سائنس اپنے آپ کو نگیٹ کرتی ہے, بہتر نظریات میں ڈھلتی ہے, پھر آگے بڑھتی ہے, پھر اپنے آپ کو چیلنج کرتی ہے. یہ اس کے اندر سیلف کریکشن کا ایک موٹیویشن, ایک طریقہ جاری رہتا ہے. ایگزیکٹلی سر, میرا خیال ہے کہ اگر سائنس میں نمبر 1 تجسس نہ ہو, نمبر 2 یہ تصور نہ ہو کہ جی آج جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے, یعنی کہ اپنی غلطی ماننے کا شعور موجود نہ ہو اگر کسی سائنٹسٹ میں یا سائنس کے کسی پروسیس میں, تو پھر میرا خیال اس کو سائنس نہیں کہنا چاہیے. سائنس بائی ڈیفینیشن ایک سیلف کریکٹنگ میکینزم کا نام بھی ہے. اس میں اگر آپ ایک چیز کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ چیز اتنے سورسز سے صحیح ثابت ہوئی ہے, یہ سائنٹیفک فیکٹ کے طور پر چیز ہمارے سامنے ہے, تب بھی آپ اس بات کا امکان نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آج سائنٹیفک فیکٹ ہمارے سامنے ہے وہ آنے والے برسوں میں, آنے والے زمانوں میں ہو سکتا ہے وہ نان سائنٹیفک بن جائے, ہو سکتا ہے ایک ڈیپر انالیسس یا ایک ڈیپر آبزرویشن کے نتیجے میں وہ چیز نامکمل ثابت ہو جائے, وہ چیز غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. میں پھر وہی کہوں گا کہ اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے, وہ ہے کہ سائنس کا سفر شروع ہوتا ہے تجسس سے, سوال سے. سائنس میں اگر آپ تجسس نہیں رکھتے, if you are not a curious mind, if you do not have curiosity, آپ کے اندر تجسس نہیں ہے, جو جانتے ہیں اس سے آگے بڑھ کر جاننے کی خواہش نہیں ہے, جو جانتے ہیں اس کو شک کی نظر سے دیکھنے کی آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے, تو پھر آپ سائنس نہیں کر رہے. تمہیں یاد ہوگا وہ میر تقی میر کا ایک شعر تھا کہ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جہان دیگر تھا, دل کی کچھ قدر کرتے رہی ہو تم, یہ ہمارا بھی ناز پرور تھا. تو میں نے اس کا جو پہلا جو مصرع ہے, مصرع اولا, اس کو میں نے ایسے ہی اپنے مطلب کے لیے سائنس کے حوالے سے ترمیم کی ہے اس میں کہ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جہان حیرت تھا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کائنات ہے اس میں چھوٹی بڑی ہمارے اپنے وجود کے اندر, ہمارے اپنے وجود سے باہر, قریب دور, کائنات کی انتہاؤں تک, ایٹم کی گہرائی میں, جگہ جگہ اتنی حیرتیں, اتنی حشر سامانیاں, اتنی حیرت سامانیاں ہماری منتظر ہیں کہ میرا خیال ہے کہ شاید ہم چاہیں بھی تو ہم حیرت کے سمندر سے باہر
نہیں آ سکتے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اسی ٹاپک پر ہم آج کی پوڈ کاسٹ بنائیں. اور میں بڑے عرصے سے اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سب ایسا ہی کیوں ہے جیسا کہ یہ ہے. یہ سوال ریئلٹی کا بہت بہت پیچیدہ سوال ہے. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ حال ہی میں نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا ہے. ہمارے پاس ایک پھول ہوتا ہے، عام پایا جاتا ہے، سدا بہار، پیریونکل. سدا بہار کے اندر اینٹی کینسر اجزاء دریافت ہوئے، لیکن اس کے لیے اتنی بڑی مقدار سدا بہار کے پھول کی درکار تھی کہ ایک ٹرک بھر کے اگر آپ اس کے پھول کی پتیاں لیں تو اس سے صرف 2-3 قطرے اس اجزاء کے حاصل ہوتے تھے. تو سائنسدان اور کیمیادان ایک عرصے سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ کس طرح سے اس کا کیمیکل پاتھ وے دریافت کیا جائے تاکہ ہم اس کو لیبارٹری کے اندر سنتھیسائز کر سکیں، مصنوعی طور پر تالیف کر سکیں. 70 سال بعد اس پھول نے اپنا راز کھولا ہے. سائنسدانوں کی، انٹرنیشنل سائنسدانوں کی ٹیم ایک عرصے سے اس کے اوپر کوشش کر رہی تھی. میں ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی اس کائنات کے اندر کتنی پیچیدگی ہے کہ ایک پھول کو ڈسائفر کرنے میں ہمیں 70 سال لگے. میں اس بات کو ایگری کرتا ہوں. لیکن میں آپ سے پھر ایک سوال اس پہ پھینکنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ 1000 بار اس کی خاطر جگر چیرا مگر وہ چشمہ حیران جس کی حیرانی نہیں جاتی. ایٹم کی بنیادی اینٹ، what are the fundamental element of particle یا میٹر، اب تک اس کا معمہ حل نہیں ہوا ہے. دیکھو، سائنس میں بہت سارے معمے ہم حل کر لیتے ہیں اور بہت سارے معمے ہم آج تک حل نہیں کر پائے ہیں. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ معمے ایسے ہیں جو شاید ہمارے لیے ناقابل حل رہیں گے. اب ذرا میں اس پوڈ کاسٹ کے موضوع پر تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہوں گا. جو میں نے کہا کہ یہ سب کچھ ایسا ہی کیوں ہے جیسا کہ یہ ہے، ہم لوگ سننے میں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا احمقانہ سوال ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انسانیت کا، سائنس کا اور انسانی شعور کا، یہ سب کا سب سے پرانا سوال ہے. اس بات سے قطع نظر کہ آپ کسی عقیدے کو مانتے ہیں، نہیں مانتے، آپ ریشنل مائنڈ رکھتے ہیں، ریشنل مائنڈ نہیں رکھتے، اس بات سے قطع نظر جب انسان نے آج سے 1000 سال پہلے، شاید اس زمانے میں جس کو ہم زمانہ قبل از تاریخ کہتے ہیں، اس نقطے پر غور کرنا شروع کیا ہوگا کہ یہ سب کچھ ایسا ہی کیوں ہے جیسا کہ یہ ہے، تو وہ جو ریشنل مائنڈیڈ ہیومن بینگز ہوں گے، وہ لوگ جو عقل پسند ہوں گے، تو انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ آ کے نکلا سائنس پر. گڈ. اور وہ لوگ جو بہت زیادہ ریشنل مائنڈیڈ نہیں تھے، جو بہت زیادہ عقل پسند نہیں تھے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کسی خالق کا کرشمہ ہے، اور وہ راہ جا کے نکل گئی مذہب پر، عقیدے پر. یہ تو بہت بڑا سوال کر دیا. تو اور اب یہ بتائیے کہ واٹ از ریئلٹی. ہاں دیکھو، یہ سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب ہمارے پاس آج تک نہیں ہے. بڑی مزے کی چیز بتاؤں، میں کیونکہ فلسفے کا طالب علم نہیں ہوں، میں نے سائنس پڑھی ہے، تو میں سائنس کے ڈومین میں ہی رہتے ہوئے زیادہ بات کروں گا. JBS ہیلڈین کا نام سنا ہوگا، نوبل پرائز ونر. ان کا ایک قول جب بھی یہ کائنات کی پراسراریت پہ اور ان سب سوالوں پر بات آتی ہے تو JBS ہیلڈین کا ایک قول ہے، وہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں The nature isn't just queerer than you think, it is queerer than you can think. یعنی کہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو نظام کائنات ہے، یہ صرف اس سے زیادہ پراسرار نہیں ہے جتنا کہ تم سوچتے ہو، بلکہ یہ اس سے بھی کہیں زیادہ پراسرار ہے جتنا کہ تم سوچ سکتے ہو. اب آپ سوچئے کہ ہماری سوچ کہاں تک جا سکتی ہے. یہ کائنات جہاں تک ہم سوچ پاتے ہیں اس سے ایک قدم آگے ہوتی ہے ہمیں حیران کرنے کے. یار علیم، آپ نے JBS ہیلڈین کا حوالہ دیا تو مجھے ایلن گیوتھ یاد آ گیا، جو بہت مشہور سائنسدان ہے اور انفلیشنری یونیورس کے اوپر انہوں نے بہت شاندار کتاب لکھی تھی. تو ہم جب گلوبل سائنس میں تھے تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ کتابیں بڑے بک اسٹال سے جا کے لیں. تو کھوڑی گارڈن والوں کا اللہ خوش رکھے کہ وہ یہ کتابیں لاتے تھے، ذرا سی ڈیمیج ہوتی تھی اور 100-200 میں مل جاتی تھی. تو بڑی ایکسائٹمنٹ تھی جب وہ کتاب میں لے کر آیا ایلن گیوتھ کی. تو JBS ہیلڈین کو آگے لے کے چلتے کہ انفلیشنری یونیورس کا ایک نظریہ تھا. اصل میں یہ جو سوال ہے نا کہ یہ سب کچھ ایسا ہی کیوں ہے جیسا کہ یہ، اس میں انفلیشنری یونیورس کا بھی. اور تمہیں یاد ہوگا
اس وقت وہ جو 200 روپے تھے وہ 200 روپے نکالنا کتنا مشکل تھا ہمارے کہ کھوڑی گارڈن سے وہ کتنی بحث کی تھی فاروق سے لی تھی نا. بہت بحث کرنے کے بعد اس نے, کیونکہ ہم اس کے پرانے گاہک تھے, اس نے ہمیں وہ 200 روپے میں وہ کتاب دی تھی. اور پھر وہ پھر وہیں پر دفتر میں بیٹھ کے میں نے ساری کی ساری وہ کتاب پڑھی تھی. کوئی شک نہیں کہ فاروق اور کھوڑی گارڈن کے لوگوں نے بہت خدمت کی ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. پورا کلچر تھا برباد ہو گیا. وہ پورا ایک کلچر تھا, علمی کلچر تھا, اور میں نے سیلیبریٹیز کو وہاں پر میگزین اور کتابیں چھاپتے ہوئے دیکھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. چلو خیر, اب ہم اپنے ٹاپک پر پھر دوبارہ واپس آتے ہیں, بہت زیادہ دور نہیں جاتے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ کمنٹس میں جو ہے نا لوگ پتھر مارنا شروع کر دیں. تو مجھے جو ایلن گتھ کی تم نے بات کی اور انفلیشنری یونیورس کی بات کی, تو اسی کتاب میں انفلیشنری یونیورس میں ایلن گتھ بڑی مزے کی ایک مثال دیتا ہے. چلو میں گھر سے پینسل لے کر میں تمہیں بتاتا ہوں. ایلن گتھ نے یہ کہا کہ فرض کیجئے آپ کے پاس ایک پینسل ہے اور آپ نے اس پینسل کی نوک کو بہت زیادہ باریک کر دیا. جتنا کر سکتے ہیں, جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں آپ نے اس کو باریک کر دیا, اور انتہائی باریک نوک والی اس پینسل کو آپ نے میز پر بالکل سیدھا کھڑا کر دیا. صحیح. اب کہتا ہے کہ جب آپ اس کو چھوڑیں گے, اس کو اس کے فری چھوڑ دیں گے اس کی حالت میں, تو کیا ہوگا؟ یہ پینسل اپنی نوک کے سہارے کتنی دیر کھڑی رہے گی؟ بہت مشکل ہے. میرا خیال ہے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. بہت مشکل ہے. آگے جو سرفیس ہے وہ ہمیں ایٹامک لیول تک ہموار کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد جا کے ساری آئیڈیل کنڈیشنز اس پینسل کے لیے رکھنی پڑے گی. اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پینسل 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اپنی پوزیشن سے گر جائے گی. جس توازن کی حالت میں آپ نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا, اس کی نوک پہ ٹکا کے رکھا ہوا تھا, یہ ود ان اے سیکنڈ گر جائے گی, نیچے گر جائے گی. آگے چل کر وہ بڑی مزے کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو کائنات کا توازن ہے وہ اس پینسل کی نوک کے مقابلے میں بھی کھرب ہا کھرب گنا زیادہ باریک اور نازک ہے, اور پیچیدہ بھی. پیچیدگی پہ ابھی ہم نہیں جا رہے, ابھی ہم صرف اس کی نازکی پہ جا رہے ہیں, اس کی باریکی پہ جا رہے ہیں, فائن ٹیوننگ. ایگزیکٹلی. اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے اگر ہمارے اب تک کے بہترین اندازوں کے مطابق 13 ارب 70 کروڑ سال پرانی ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو انتہائی باریک توازن ہے, انتہائی باریک اور انتہائی نازک توازن ہے, اس حالت میں یہ کائنات پچھلے 13 ارب 70 کروڑ سال سے, یعنی کہ بگ بینگ کے فوراً بعد سے اس توازن کی حالت میں ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں یہ بات اپنے آپ میں انتہا سے زیادہ حیرت انگیز ہے کہ یہ سب کچھ ہے. اچھا, میں نے کہا تھا کہ میں اس چیز کو مذہب کی طرف لے کر نہیں جاؤں گا, میں سائنس کے ڈومین میں رہتے ہوئے بات کروں گا. تو اسی تسلسل میں یہ تو ایلن گتھ نے کہا. 1979 میں اپریل کا کوئی شمارہ تھا ریسرچ جرنل نیچر کا, اس میں مشہور برٹش اسٹرانومر ہیں, ماہر فلکیات ہیں, سر مارٹن ریس نے, اور ایک اور ان کے ساتھی تھے برنارڈ کار. اچھا, مارٹن ریس کا ایک میں بات بتا دوں, میں نے بڑا احمقانہ سوال کر دیا تھا ان سے. 2009 میں ورلڈ کانفرنس فار سائنس جرنلسٹ میں لندن میں مجھے بلایا گیا, اور میرا بیک گراؤنڈ آپ اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں بھائی. تو میں نے ان سے, انہوں نے کہا کہ بہت سارے کوئسچنز ہیں, اور میں نے جب ان کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہے تو میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہوں, وہ کرسی پر ہے, میں نے نہیں کیا کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں ان کے احترام میں. اور ان کی بیفور دی بگ بینگ کتاب تھی, اس پہ میں نے آٹوگراف بھی لیے تھے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو کولڈ ڈارک میٹر ہے یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے کہ ایک زمانے میں ایتھر ہوتا تھا تو ایتھر جیسا کوئی مفروضہ ہے؟ تو انہوں نے بہت ناگواری سے مجھے دیکھا, اور انہوں نے کہا نہیں جنٹلمین, اس کے بہت سارے ایویڈنس ہے. تو وہ بہت احمقانہ سوال تھا جو میں نے کیا. جی, برنارڈ کار اور آپ کی مارٹن ریس کی بات کر رہے تھے. تو مارٹن ریس اور برنارڈ کار نے 1979 اپریل کا کوئی شمارہ تھا ریسرچ جرنل نیچر کا, اس میں انہوں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو کائنات کی مختلف جو قوتیں ہیں اور ان کے جو کانسٹنٹ ویلیوز ہیں,
یہ اتنے لگے بندھے، اتنے زبردست اور اتنے غیر معمولی توازن کے ساتھ آپس میں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ اگر یہ توازن ذرا سا بھی مختلف ہوتا جیسا کہ آج ہے تو یا تو یہ کائنات ویسی ہوتی ہی نہیں جیسی کہ یہ ہے، یا پھر شاید یہ کائنات سرے سے ہوتی ہی نہیں. یعنی جیسے بگ بینگ ہوتا، ایکسپینشن ہوتے کے ساتھ ہی فوراً کولیپس ہو جاتا سب کچھ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مارٹن ریس. مارٹن ریس. پھر انہوں نے اس ٹاپک پر باقاعدہ ایک کتاب لکھی، جسٹ 6 نمبرز. اس پوری کتاب میں انہوں نے وہ 6 نمبر بیان کیے ہیں، وہ 6 اعداد بیان کیے ہیں جو کہ ہماری کائنات کو ویسا بناتے ہیں جیسی کہ یہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نمبر جیسے کہ ہمیں نظر آتے ہیں، یہ جیسا کہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے ان کا، اگر یہ نمبرز، یہ اعداد اس سے کچھ مختلف ہوتی ہیں، یعنی یہ کانسٹنٹ ویلیوز یا یہ پرٹیکولر نمبرز اس سے تھوڑے سے بھی مختلف ہوتے جیسے کہ ہم نے دیکھیں، تو یہ سب کچھ ویسا ہوتا ہی نہیں جیسا کہ یہ. واہ واہ، اسی آپ نے تو مائکرو لیول کے اوپر بات کی نا. میں چھوٹی سی عام لائف سے ناظرین آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. ہماری زمین ایکویٹر پہ 23 درجے تقریباً ٹلٹ ہے، کھسکی ہوئی ہے، اسی سے موسم بنتے ہیں. اگر یہ 1 درجہ یا آدھا درجہ اوپر یا نیچے چلے جائے تو موسموں کا سارا نظام بگڑ جائے گا. فضا میں آکسیجن کی مقدار 21% ہے، نائٹروجن ذرا زیادہ ہے. اگر معمولی سی بھی فیصد آکسیجن بڑھ جائے تو ماچس کی تیلی کو بجھانا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ایک عام لائف سے میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. تو اسی کو آگے ہم لے کے چلتے ہیں. اینتھروپک پرنسپل پہ بھی بات ہوئی، اور ابھی اینتھروپک پرنسپل پہ ہم نے بات نہیں کی ہے. اینتھروپک پرنسپل یہ کہتا ہے کہ جس کائنات میں ہم رہتے ہیں وہ اپنے میکروسکوپک یعنی کہ بڑے پہلو جو ہیں ان میں اور مائکروسکوپک پہلو ان سب میں بطور مجموعی ایک مخصوص انداز سے ترتیب شدہ ہے، اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر زندگی وجود میں آ سکے، زندگی ارتقاء پذیر ہو سکے، اور بالآخر ارتقائی مدارج طے کرتے ہوئے وہ زندگی ایک ایسی شکل میں آ سکے کہ اس کے اندر شعور آ جائے، اس میں تجسس پیدا ہو جائے، انٹیلیجنس آ جائے، اور صرف انٹیلیجنس آئے نہیں بلکہ وہ اس سوال کو پوچھنے کی بھی اہل ہو جائے کہ آخر یہ سب کچھ ایسا ہی کیوں ہے جیسا کہ یہ ہے. واہ واہ، یہ ہے اینتھروپک پرنسپل کے آسان ترین الفاظ میں لب لباب. اچھا، آگے چل کے وہ 4 فنڈامنٹل فورسز جو ہیں، ویک نیوکلیئر فورسز، گریویٹیشنل فورسز، اس کی بھی بحث کی جاتی ہے. اچھا، یہ یہاں پر میں تھوڑا سا ایک کلیریفیکیشن دوں گا. کلیریفیکیشن کیا ہے یہ بھی وضاحت. ہمارے ہاں عام طور پر اس طرح کی جو آرگومنٹس ہم جو بات کر رہے ہیں یہ کریشنسٹ جو طبقہ ہے یہ دیتا ہے، لیکن یہ میں خاص طور پر جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ہم کسی کریشنسٹ کی بات نہیں کر رہے، ہم پیور سائنس کی بات کر رہے ہیں. یعنی ہم اس وقت کسی کی سائڈ نہیں لے رہے کہ یہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ جب تم نے 4 فنڈامنٹل فورسز کی باتیں کی تو بہت سے لوگ ایسے جو کہ جن کو سائنس کے بارے میں نہیں پتہ ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ کائنات میں اس وقت 4 فورسز ہیں: اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، ویک نیوکلیئر فورس، الیکٹرو میگنیٹک فورس اور گریویٹیشنل فورس. یہ 4 فورسز ہیں، یہ 4 نیچرل فورسز ہیں، ان کی پوری کائنات پہ حکمرانی ہے مجموعی طور پہ. اب اگر ہم ان قوتوں کا آپس میں موازنہ کریں کہ کون سی قوت کتنی اسٹرانگ ہے، کون سی کتنی ویک ہے، تو مزیداری والی بات یہ پتہ چلتی ہے. اگر مثال کے طور پر ہم نے ایک اسکیل بنایا، ہم نے کہا کہ جی اس اسکیل پر یہ جو اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہے جو کہ کائنات کی سب سے مضبوط، دی اسٹرانگسٹ فورس بھی ہے، یعنی کہ طاقتور نیوکلیائی طاقت یا مضبوط نیوکلیائی طاقت، یہ سب سے مضبوط قوت ہے کائنات کی. اگر اس کی اسٹرینتھ 1 ہے، ہم نے مان لیا کہ یہ 1 ہے،
تو اس کے مقابلے میں, اچھا معذرت میں پہلے سے بتا دوں, میرے نومیرکس میں میرے تو یادداشت تھوڑی گڑبڑ کرتی ہے, تو میں یہاں لکھ کر لایا ہوں. تو اب یہاں پر سب سے بڑی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ جی اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کی اسٹرینتھ 1 ہے, تو دوسری اسٹرانگسٹ فورس جو ہے وہ آتی ہے الیکٹرو میگنیٹک فورس, برقی مقناطیسی قوت, جس سے ریڈیو آلات کام کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو الیکٹرو میگنیٹک فورس جو ہے وہ اس اسکیل پر, جس اسکیل پر اسٹرانگ نیوکلیئر فورس 1 ہے, اس پر اس کی اسٹرینتھ الیکٹرو میگنیٹک فورس کی 10⁻⁻², یعنی کہ 100ویں حصے جتنی ہے. اس کے مقابلے میں 100 گنا کم مضبوط ہے. اب اس کے بعد آتی ہے جناب تیسری مضبوط ترین یا تیسری سب سے طاقتور جو قوت ہے, وہ ہے ویک نیوکلیئر فورس. ویک نیوکلیئر فورس جو ہے وہ اسٹرانگ نیوکلیئر فورس اور ویک نیوکلیئر فورس, یہ دونوں کی دونوں ایٹم کے مرکزے کے یعنی کہ ایٹم کے نیوکلیس کے اندر کام کرتی ہیں. تو ویک نیوکلیئر فورس کی اسٹرینتھ اسی اسکیل پر 10⁻⁻13 ہے. یعنی اگر ہم بات کریں تو یہ اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کے مقابلے میں تقریباً 10,000 ارب گنا کمزور ہے. اب آپ آئیے سب سے دلچسپ چیز, ہم کہتے ہیں نا کہ گریوٹی اس پوری کی پوری کائنات پر حکمران ہے, ہم یہی بات کرتے ہیں نا. اب آئیے کائنات کی سب سے زیادہ گورن کرنے والی لارج اسکیل, ہم تو میکرو اسکیل ڈومیننس رکھنے والی جو فورس آف گریوٹی ہے, جو قوت ثقل ہے, کشش ثقل ہے, وہ اس اسکیل پر کائنات کی ساری قوتوں کے مقابلے نہ صرف یہ کہ سب سے کمزور ہے اور اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کے مقابلے میں 10⁻⁻49 ٹائمز ویکر ہے. اگر ہم اس نمبر کو امیجن کرنے کی کوشش کریں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے پہلے پوائنٹ لگایا, اشاریہ لگایا, اس کے بعد آپ نے لگایا 48 صفر لگانے کے بعد 1 لگائیں گے. وہ اتنی مطلب یہ کہ اس کی کمزوری کی, اس کے کیا کہتے ہیں اس کو, حقیر ترین ہونے کی حد نہیں ہے. لیکن امیزنگلی اس نے سیاروں کو باندھا ہوا ہے, کہکشائیں گردش کر رہی ہیں, اس کے اثرات کہاں تک نہیں پہنچ رہے. اب کیا یہ بات اپنے آپ میں سب سے پہلا حیرت انگیز بات ہے واقعی. اچھا, ایک تو یہ ہے, مزیداری والی بات یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ایسا ہے جیسا کہ ہمیں دکھ رہا ہے, جس میں کہ ہم سوچ رہے ہیں, ہم اس سوال پر ڈسکس کر رہے ہیں, ہم انوویٹ کر رہے ہیں, ہم انوینٹ کر رہے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے ہونے کی وجہ سے, تو یہ سب کچھ اسی توازن کی وجہ سے, یعنی کہ ایک قوت اتنی زیادہ طاقتور اور ایک قوت جو سب سے جو بالکل دوسری سائڈ پر ہے اسپیکٹرم کے, وہ اتنی کمزور کہ اس کی حد نہیں. 10⁻⁻49 مطلب اٹس اے ویری ویری ویری, میں کہتا ہوں انامیجنیبلی اسمال نمبر. لیکن اگر یہ 10⁻⁻49 کی جگہ اگر یہ 48 ہوتا تو کیا ہوتا؟ دس از دا امیزنگ. کچھ نہیں ہوتا, نہ تھا کچھ تو خدا تھا. اب دیکھو بھائی, تم غالب کو کوٹ کرتے رہو, لیکن میں تو ایک بات جانتا ہوں, پھر وہی چیز آ جائے گی کہ شاید بگ بینگ ہوتا ہی نہیں کبھی, تو پھر آپ اور میں بھی نہ ہوتے, کوئی نہیں ہوتا. یہی فکری سوالات ہیں ناظرین. بھائی دیکھو, نہ تو یہ ہوتا کہ جی بالکل ابتدا میں آپ جو ہے وہ ایک ناکام کائنات بھی بن سکتی تھی, بن کے ختم ہو جاتی, شاید بنتی ہی نہیں. مطلب یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ جو ریشو ہے 1:10⁻⁻49 کا جو ریشو ہے, یہ 1:10⁻48 ہوتا. آپ سوچئے کتنی معمولی تبدیلی. تو یہ بات مارٹن ریس اور برنارڈ کار کے پیپر میں بھی کہی گئی تھی, اسی طرح سے جو نیچر میں شائع ہوا تھا, جو نیچر میں 1979 کا ریسرچ پیپر, اور اب تک ڈسکس کیا جاتا ہے اینتھروپک پرنسپل. وہ گراؤنڈ بریکنگ کام تھا. مارٹن ریس کا جو ریسرچ پیپر تھا, سر مارٹن ریس کا, وہ گراؤنڈ بریکنگ ورک تھا.
کیونکہ اس سے پہلے تک اینتھروپک پرنسپل کو یا تو مذہب کے لوگ ڈسکس کرتے تھے یا فلسفے کے لوگ ڈسکس کرتے تھے. زبردست. وہ پہلا موقع تھا کہ جب انہوں نے سائنس کی ڈومین میں رہتے ہوئے اینتھروپک پرنسپل پر بات کی. تو میرے بھائی بات دراصل یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سوال اتنا عجیب و غریب ہے, اتنا سر کو چکرا دینے والا ہے. سب سے آسان جواب اگر آپ چاہیں تو سب کچھ خدا نے کیا, لیکن پھر وہ مذہب عقیدے کی بات آ جائے گی. سائنس میں ایکسپلور کرنے والا ایک متجسس ذہن وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہوگا. اب کیا ہے, ہم نے ان سارے مسائل کو, اس چیز کو حل کرنے کے لیے اپنے کیا کیا, ہم نے کہا کہ جی ایک ملٹی ورس ہائپوتھیسس گھڑ لیا. معذرت کے ساتھ میں اس کو لفظ گھڑ لیا استعمال کر رہا ہوں. اچھا یاد رکھنا, ہائپوتھیسس تو مان رہے ہیں, ہائپوتھیسس ہے بھائی لوگ کتابیں لکھ لکھ کے بیسٹ سیلر کما رہے ہیں لوگ. میں پھر وہی بات کہوں گا, وہ ہائپوتھیسس ہے, اس کو ہائپوتھیسس کی ہی طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے. سیدھا سیدھا کیا ہے, وہ یہ کہتا ہے بگ بینگ ہوا, بگ بینگ کے نتیجے میں ایک کائنات نہیں بنی, بہت ساری کائناتیں بنی. اچھا ان کائناتوں کی تعداد ہمیں نہیں پتا کتنی تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ صرف ایک مفروضہ ہے. اچھا روجر پینروز جو کہہ رہے ہیں وہ بھی تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات, ہماری جو کائنات ہے اس سے پہلے بھی کائنات تھی. وہ ایک زمانے میں 10-20 سال پہلے کسی نے ریسائیکل یونیورس کا بھی بولا. تو ملٹی ورس اور یہ اپنا جو سر روجر پینروز ہے نوبل لوریٹ ہو گئے اب تو ان دونوں کے میں تم کیا مسابقت دیکھتے ہو, کیا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ملٹی ورس ہائپوتھیسس پیش کیا یا آپ نے ایک ریسائیکلڈ یونیورس کی کا تصور پیش کیا, تو سائنس مانگتی ہے ایویڈنس. سائنس کو گواہی چاہیے ہوتی ہے, ریشنل گواہی چاہیے ہوتی ہے, مشاہدات چاہیے ہوتی ہیں. دوستو ہاں یہ المیہ تو یہ ہے کہ بھائی تھیوریٹیکل فزکس بہت آگے نکل گئی ہے, ایکسپیریمنٹل فزکس بہت پیچھے ہے, تو ہم ثبوت لائے تو کہاں سے لائیں؟ نہیں, یہ ایک اور پہلو ہے. دیکھو ایک کائنات ہے جو کہ وجود میں ہے جس میں ہم رہتے ہیں. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی صرف آپ کی اکیلی کائنات نہیں ہے, ایسی لاتعداد کائناتیں بنی تھیں. میرے پاس سوال یہ ہے کہ وہ جو لاتعداد کائناتیں ہیں ان میں سے کچھ کائناتوں کو آبزرو کرنے کا یا ان کی ایک جھلک دیکھنے کا کوئی سائنٹیفک میتھڈ ہے میرے پاس؟ کیا میتھمیٹک اچھا ٹول ہو سکتا ہے؟ میتھمیٹکس کو آپ ایک صحیفہ نہ بنائیے. یہ سائنس میں اب ایک نئی لہر آئی ہے اسٹرنگ تھیوری کے بعد سے. وہ لہر جو ہے وہ ہے پوسٹ ایمپیریسزم. اس پہ بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے, وہ میں کبھی بعد میں ڈسکس کروں گا. وہ بہت گاڑھا ٹاپک ہے کیونکہ ہم نے میتھمیٹکس کو ایک صحیفہ سمجھ لیا. ہم نے کہا کہ جی یہ فلاں فلاں چیز میتھمیٹکس کے ذریعے ثابت ہو رہی ہے تو بس صحیح ہے, اس کی فزکس بھی صحیح ہوگی. اسٹرنگ تھیوری کے جو حامی وہ یہی بات کریں, لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ملٹی ورس ہائپوتھیسس جی بہت ساری کائناتیں بنی. آپ کے پاس ان کائناتوں کے ہونے کو ٹیسٹ کرنے کا کوئی سائنٹیفک میتھڈ موجود نہیں ہے, یاد رکھنا, ٹھیک ہے. آپ صرف ایک بڑی اچھی ایلیگنٹ میتھمیٹکس کے ذریعے اور بڑا زبردست طریقے سے کام کر کے آپ نے ایک ہائپوتھیسس پروپوز کر دیا, ٹھیک ہے, کہ جی ایک ساتھ بہت ساری کائناتیں موجود ہیں. لیکن آپ سائنس جو ہے وہ مشاہدے کو مانتی نا, فیکٹ تو نہیں ہے. صحیح. اگر آپ ملٹائیورس یا ملٹیورس ہائپوتھیسس کو آپ صرف اور صرف فیس ویلیو پر قبول کر رہے ہیں کہ ہاں صحیح ہوگا, یہی بات صحیح ہے, تو میرا ایک سوال ہے, ملٹیورس کو قبول کرنا اور یہ سب کچھ خدا نے قبول کیا, ان دونوں کے درمیان پھر اصولی فرق کیا رہ جائے گا؟ بڑی خوبصورت بات ہے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا جو سائنس پڑھ کے ذرا سا میں تو اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ سائنس پڑھ کر خدا پر میرا ایمان مضبوط ہوا ہے, میں اس کا برملا اعتراف کرتا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایک صاحب سے پوچھا کہ تم خلائی مخلوق پر بلیو کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا اچھا تم خدا پر یقین رکھتے ہو؟ بولے نہیں. یار یہ کیا تنازع ہے, یہ کوئی سوال کا جواب ہے؟ نہیں, لوگ تو ایسے کریزی لوگ بھی ہمارے معاشرے میں. پہلے میں پھر وہی بات کہوں گا, سائنس کو سائنس رہنے دیا جائے. سائنس کو
عقیدہ نہ بنایا. اچھا یہ بحثیں تو مغرب میں ختم ہو گئی, ہمارے یہاں بہت چل رہی ہیں نا. نہیں, کس نے کہا مغرب میں ختم ہو گئی بحث؟ بھائی ایک بندہ مجھے ملا جو ارتقا پہ فلسفہ اور سائنس کے پر کام کر رہا تھا, اس کا آخری نام مجھے یاد ہے, نکولو. صبح کو وہ اٹھا, میں ڈیوک یونیورسٹی میں جب تھا تو صبح کو وہ اٹھا, اس نے کہا کہ سہیل بہت خوبصورت پرندے آئے بیک یارڈ میں, دیکھو نا تمہیں پرندے پسند ہیں. تو اس نے گلے میں سلیب پہنی ہوئی تھی, تو میں نے کہا کہ تم چڑھ جا رہے ہو کیا دعا میں؟ اس نے کہا ہاں نا میں چڑھ جا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ تم تو ارتقا کے فلسفے کے آدمی ہو, ارتقا تو اینٹی ریلیجن ہوتی ہے. تو اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولا دنیا میں بہت ساری ریئلٹیز ہو سکتی ہیں, یہ کہہ کے وہ نیچے اتر گیا. تو آپ عقیدہ کوئی بھی رکھیں, خدا پر آپ کا عقیدہ ہے اور اسلام پر آپ پر یا دوسرے مذاہب پر آپ پر ایمان ہے, وہ ایک الگ پورشن ہے. میں اس بحث کو اس طرح سے دیکھو, اور مغرب اس بحث سے نکل گیا ہے. مغرب میں یہ بحث میچور ہو گئی ہے, ہمارے ہاں یہ بحث امیچور ہے. تم نے فرانسس کالنز کا نام سنا ہے, ہیومن جینوم پروجیکٹ جو ڈائریکٹر تھے؟ آپ کو معلوم ہے وہ ارتقاء کو بھی مانتے ہیں, لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ارتقاء جو ہے یہ تو خدا کی قدرت ہے. ڈاکٹر امتیاز کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ ایوولوشنری بایولوجسٹ ہیں, پاکستان کے سب سے بڑے ایوولوشنسٹ ہیں. ڈاکٹر اسلم پرویز انڈیا والے باٹنسٹ ہیں, 5 ٹائم کے نمازی ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ارتقاء درست ہے. تو ابھی ان بحثوں کو ایک طرف رکھ کے ہم صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ ملٹائیورس ہائپوتھیسس کو اس انداز سے پیش کرنا کہ یہ ایک فیکٹ ہے جبکہ ہائپوتھیسس ہے, اور ہمیں اس بات کو سائنس کی ڈومین میں رہتے ہوئے ماننا چاہیے. یہ بالکل اسی طرح سے جیسے کہ آپ کے پاس کوئی آیا کہ یہ سب کچھ ایسا کیوں ہے جیسا کہ یہ, تو آپ جواب دیں خدا نے بنایا اور مان لو. تو بھائی اگر آپ کو سائنس میں بھی یہی رویہ اختیار کرنا ہے تو برائے مہربانی سائنس سے آپ ایک کیوریوسٹی ڈریون ریشنل انڈیور کا لیول ہٹا دیجیے. یہ بہت بڑا سوال ہے. ناظرین, میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کی گہرائیوں سے آپ ضرور محظوظ ہو رہے ہوں گے. یہ صرف ایک جھلک ہے ہمارے پوڈ کاسٹ سیریز کی جو گلوبل سائنس کے عنوان سے ایک نئی تازہ ہوا کا جھونکے کی طرح ثابت ہوگی. اجازت دیجیے سہیل یوسف کو, علیم احمد کو ہمارے نئے چپتے ہوئے کسی پوڈ کاسٹ کے ساتھ, نئے سوال کے ساتھ. پلیز تب تک سبسکرائب کیجئے, اپنی رائے دیجئے, چینل کو لائک کیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بات میں اینڈ نوٹ کے طور پہ کہنا چاہوں گا, وہ یہ کہ آپ نے انجوائے کیا تو بہت اچھی بات ہے, انجوائے نہیں کیا اور پک گئے تو برائے مہربانی قریبی کسی بلڈ بینک میں جائیے گا, بلڈ چڑھوائیے گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ کہیں گے کہ یہ 2 بڈھے بیٹھ کے ہمارا لہو پی گئے. تو بھائی ہر ایک کو ہمیں رکھنا چاہیے, اور بھائی دل چاہے سبسکرائب کیجئے, دل نہ چاہے سبسکرائب نہ کیجئے. آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے, ہمارا کام تھا اپنی بات آپ تک پہنچانا. اور آپ آئندہ اگر آپ نے یہ پوڈ کاسٹ دیکھی سنی تو میں یہ چاہوں گا آپ ہمیں یہ بھی بتائیے ہم نے اس میں کیا اچھا کیا کیا برا کیا, پہلی چیز. اور دوسری بہت امپورٹنٹ چیز, آئندہ آپ کون کون سے موضوعات کے بارے میں ہماری باتیں سننا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ.